السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کر بھلا سو ہو بھلا. ٹھیک ہے، اور اس کے ہی ٹائٹل کے انڈر ہم بات کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری جو بنیاد ہے دین اسلام، ہم مسلم ہیں الحمدللہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ہمارے لیے جو ہیں وہ ایک مشعل راہ ہیں. تو اس میں جو غیبت، چغلی، برائی کرنا اور فسق و فساد پیدا کرنا، اس سے منع کیا گیا. تجسس میں رہنا، ہر وقت ٹو میں رہنا، دوسروں کی باتوں کی ہر وقت ایک تجسس کرتے، کیوراسٹی رہنی کہ کوئی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ایک جگہ پر ایک بات کو سننا اور پھر اس کو لے کر دوسری جگہ پر جا کر اسی بات کو جو ہے وہ مسالہ لگا کر اس کو آگے بیان کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم غیبت، چغلی اور اس طرح کی بہتان تراشیاں اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود فیل نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہم اس کو بالکل مائنر سمجھ کر تو اس کو لگے رہتے ہیں، جو کہ اللہ کی نگاہ میں بھی ایک جرم ہے، اور پکڑ بھی ہے اس کی، اور سزا بھی ملتی ہے، ابھی آگے ملے گی بھی. تو اسی سینیریو کے پیش نظر آج کل محبت کا، پیار کا پرچار کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. ہر جگہ کے اوپر، ہر گھر میں، ہر فیملی میں، ہر آفس میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر جگہ پر پبلک پلیسز میں اس طرح کے لوگوں کا جمگھٹا ہے کہ جو کہ صرف اور صرف ایک بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے منہ سے بات نکلی نہیں اور انہوں نے اس کو ایک پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آپ کی سلیکشن کرنی ہے، اپنے اندر سے خود دیکھنا ہے کہ کیا میں وہ سول ہوں، کیا میری روح ایسی ہے جو کہ فسق و فساد پیدا کرنے والی ہے یا محبت کا پرچار کرنے والی ہے. ہر انسان تکلیف میں ہے، ہر انسان دکھ میں ہے، ہر انسان ایک، کیونکہ ہم یہاں پر آزمائش میں ہیں نا، تو ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے. ہم کسی نہ کسی طور پر زندگی کے اس گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور چونکہ ہم نے ایک صحیح راستہ صراط مستقیم چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو درست کر کے، اپنے ایکٹ کو صحیح کر کے اپنے لیے بھی فائدے کا باعث بنیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اپنا بھی بھلا کریں، دوسروں کے بھی بھلے کے لیے کرنے کی کوشش کریں. پھر آخر جو ہے وہ بھلے کی ہی ہوگی. کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا. تو آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارا ایکٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور ہمیں اس میں انسپریشن ملے گی کہ ہم اس میں سے کس طرح سے خود بھی اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے ویل وشنگ کا کام کر سکتے ہیں. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ اپنے وزیر کے ساتھ گشت پہ نکلا اپنی رعایا کی خیر و خبر لینے کے لیے. ایک دکان کے پاس گزرا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک دکاندار جو سندل کی لکڑیاں اس نے دکان میں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اور اس کا کوئی قصور بھی مجھے ایسے بظاہر میرے اندر نہیں نظر آ رہا، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو پھانسی دے دوں. وزیر یہ بات سن کر بہت پریشان ہوتا ہے، سمجھدار تھا وزیر. خیر بادشاہ اور وہ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وزیر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر بادشاہ نے اپنے فیصلے پہ عمل کر دیا تو وہ بیچارہ ناحق جو ہے پھانسی چڑھ جائے گا. خیر وہ بادشاہ کو محل میں چھوڑ کر واپس آتا ہے، اور آ کر اس کی دکان کے جو سراؤنڈنگز کی دکانیں ہیں ان سے اس بندے کے بارے میں خیر و خبر لیتا ہے، پوچھتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو کوئی ایسی اس کے اندر برائی یا ایسی کوئی خامی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت تو بندہ بس زندگی سے بیزار ہی بیٹھا ہوتا ہے، کام شام اس کے پاس ہے کوئی نہیں، اور وہ بالکل ایسے آوازار سے بیٹھا رہتا ہے. اس دکاندار کے پاس جاتا ہے، جا کر اس سے باتیں کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، کام کے بارے میں پوچھتا ہے، تو وہ کوئی اچھی خبر نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کام شام ہے کوئی نہیں ہے، بس بکری کوئی نہیں ہوتی ہے، بیٹھا ہوا ہوں اللہ کی آس کے اوپر، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے. اسی اسنا میں
وہ وزیر کو جج نہیں کر پاتا کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے، جو بادشاہ نے اس کو جو پھانسی کا اس کے دل میں خیال آیا، تو مجھے بظاہر ایسی کوئی برائی اس کے اندر نظر نہیں آ رہی. اب اٹھنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے جھنجھلا کر، کہتا بس ایک ہی حل ہے کہ بادشاہ مر جائے، جب مر جائے گا تو ہی میرے صندل کی لکڑیاں جو ہیں محل میں بھی بکیں گی، اور ہر جگہ پر صندل ہی صندل، بخورات اور اس طرح سے سلگھائے جائیں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہوگا. گاہک آتے ہیں یہاں سے سونگ کے چلے جاتے ہیں میری لکڑیوں کو، لیکن لے کے کوئی نہیں جاتا. پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن لے کے نہیں جاتا. وہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو سکے. تو پھر یہ وزیر کو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کی بات سن کے، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے بادشاہ کے دل کے اندر اس کے بارے میں جو ہے نا یہ خیال پیدا ہوا. وہ ایک انر سول تھی نا جو کہ بادشاہ کی، جو اس کو بتا رہی تھی کہ بندہ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا. جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ اس دوسرے کی پہچان کر لیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے. خیر وہ کیا کرتا ہے، اسے کچھ صندل کی لکڑیاں خریدتا ہے اور اس کو پیسے پے کرتا ہے، تو وہاں سے چلا جاتا ہے. دکاندار بھی خوش ہو جاتا ہے، چلو میری کچھ بکری ہو گئی، سیل ہو گئی. اب وزیر بادشاہ کے محل میں جاتا ہے اور جا کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ لکڑیاں صندل کی جو دیکھی کتنی خوشبودار ہیں. وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں ہے تو بڑی اچھی. کہا یہ فلاں فلاں دکاندار جس کے بارے میں آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اس کو پھانسی دے دوں، یہ اس نے آپ کے لیے جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھیجی ہیں. اس نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت اتنے اچھے ہیں، بادشاہ سلامت اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ وہ میری دکان کے پاس آئے، مجھے کچھ وہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ میرے سے شاید وہ کچھ لکڑیاں مجھ سے لے لیتے یا میں ان کو گفٹ کر دیتا، میرے پاس رکتے، میں ان کی خدمت کرتا، لیکن وہ چلے گئے اپنی مصروفیت کی وجہ سے. تو میرے پاس تو یہ لکڑیاں ہی صندل کی ہیں، تو یہ آپ ان کو دے دیجیے گا، اس تحفے کو قبول کر لیں، اور بس میری خوشی ہوگی اس بارے میں. بادشاہ کہتا ہے اچھا اس نے یہ بات کہی ہے، میں تو اس کے بارے میں یہ سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ دکاندار بہت اچھا ہے، اس نے ایسی سوچ کی. وہ اپنی ایک سونے کی مالا اتارتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس کو میری طرف سے تحفہ دے دینا، اور اسے کہنا کہ آج کے بعد محل میں جتنی بھی صندل کی لکڑیاں استعمال ہوں گی وہ ساری کی ساری اس کی دکان سے آئیں گی. وزیر جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کر اس کو مالا دیتا ہے سونے کی، اور ساتھ ہی اس کو بادشاہ کا پیغام بھی دے دیتا ہے. وہی سن کے بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کا اقبال بلند ہو، انہوں نے میرے اوپر اتنی جو ہے وہ اچھا نظر کرم کر دی ہے اور اتنا کچھ مجھے دے دیا ہے. تو وزیر کہتا ہے کہ تم تو اس کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ مر جائے اور میری صندل کی لکڑیاں بک جائیں گی. اس کو پشیمانی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ویسے میں نے تو یہی سوچا تھا، لیکن میری سوچ غلط تھی، میری سوچ غلط تھی. اب میری دعا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا ہزاروں سال جئیں، 100 سال جئیں، اور ان کا اقبال بلند ہو، اور ہم سب رایا کے اوپر اتنے زیادہ وہ سخی ہیں، اتنے زیادہ وہ نرمی اور محبت کا پرچار کرنے والے ہیں. اب اس کا مورل جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وزیر کی معاملہ فہمی کے ساتھ، ایک وزیر کے اچھے ایکٹ کے ساتھ، اس کے ایک اچھے عمل کے ساتھ جو ہے بادشاہ اور اس دکاندار کے درمیان کتنا محبت کا اور پیار کا رشتہ بن گیا. کہاں پر بادشاہ اس کو پھانسی کی سزا دے رہا تھا، کہاں پر وہ دکاندار اس کے مرنے کی دعا کر رہا تھا، اور کہاں پر وزیر کی تھوڑی سی معاملہ فہمی کے ساتھ بیچ بچاؤ کر کے اس نے درمیان میں آ کر اور بات کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا بدل کر آگے پریزنٹ کر کے دو دلوں کو، دو صوتوں کو، دو ڈفرینٹ سولز کو ملا کر ایک کر دیا اور ان کے درمیان ایک اچھا رشتہ بنا دیا. تو یہ کام میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے بے شمار روزمرہ کی زندگی میں ایسے معاملات ملتے ہیں جہاں پر ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ شخص دوسرے شخص کی برائی ہمارے ساتھ کرنی شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں اپنی بری فیلنگز جو ہوتی ہیں، اپنی جو بیڈ تھاٹس ہوتے ہیں وہ ہم سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو جی میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ اچھا کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اب میرا اس پہ مجھے بڑا غصہ ہے، اب جب وہ میرے دانت کے نیچے آ گیا تو میں نے اس کو چبا ڈالنا ہے، میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ یاد کرے گا میرے پاس اس کا یہ راز ہے، میرے پاس اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے، میرے پاس اس کی یہ کمزوریاں ہیں. ہم اس بندے کو بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں جو کہ اس سے انجان ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک فسق و فساد کا جو بازار ہے
وہ گرم ہو جاتا ہے. اب وہ شخص وہاں سے اٹھے گا اور جائے گا, جا کر اس بندے سے کہے گا کہ تم نے کیا ایسا کر دیا. وہ بندہ تمہارے بارے میں کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتا, وہ تو بری سوچ رکھ رہا ہے, وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے, وہ تو یہ کہہ رہا تھا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا. اب یہ شخص یہاں سے اٹھا اور جا کر اس نے آگ لگا دی, تیلی لگا دی, اور بات کا بتنگڑ بنا دیا. اب ان کے درمیان اگر بات ان کی ذات تک محدود تھی, لیکن وہ بڑھ کر اب آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہونے پہ آ گئی. تو ہم یہ کام وہ وزیر والا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم وزیر والا کام کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ ہمیں بھی وزیر والا کام کرنا چاہیے. ہمیں بھی دو لوگوں کے درمیان میں جو مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کو گڈ کمیونیکیشن کے ساتھ کر کے ہمیں ان کے درمیان اچھا رشتہ استوار کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے ہم اللہ کے حکم کے مطابق بھی چلیں گے کہ جو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے اس کا صلہ اللہ دیتا ہے, اور یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے. دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینی, صلح کو انسانی نفوس کے اندر رچا دیا گیا ہوا ہے, انسانی نفس کے اندر صلح کو رکھ دیا گیا ہوا ہے, اس لیے انسان جلدی صلح کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی قائل کرنے والا ہو آپ کو اور آپ کو سمجھانے والا ہو تو زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے. ہم اچھا عمل کریں گے تو ہمارا سارا معاملہ اچھا ہوگا. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر میری سول جو ہے, میری روح جو ہے, اگر کسی کے کام آنے کا سوچتی ہے اور میں کسی کے لیے اچھی سوچ رکھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اس کے لیے اس کو سمجھاتا ہوں, اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, تو میرا رب جو ہے مجھے اس کا صلہ عطا فرما رہا ہے ایک نیک نامی کی صورت کے اوپر, اور اس دل کے سکون کے اوپر, اور اس کا آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو بے بہا ہوگا انشاءاللہ. تو جب ہمیں اللہ سے ملنے کا یقین ہو, جب ہمیں رب کے ساتھ ملاقات کا یقین ہو اور اس کے سامنے پیش ہونے پہ ہمیں بھروسہ ہو, تو پھر ہم بھلا کریں گے, نیکی کا پرچار کریں گے. کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کے اندر جو اللہ کے بندے گزرے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر محبت, سافٹنس کا پرچار کرنے کی جو ہے وہ ایک حس ڈال دی تھی. بڑے بڑے جو ہندوؤں کے نام ہیں, جو عیسائیوں کے نام ہیں, جن کے ناموں پہ ہاسپٹلز اور ٹرسٹ اور سب کچھ چل رہے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ ان کے گڈ ڈیڈز ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں. اس لیے اچھی بات کہیں سے بھی ہو اس کو پک کیجئے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیجئے, اس کو چلائیے. یہی ہماری کامیابی ہے, یہی ہمارے لیے اللہ کا بھی حکم ہے, اور یہی ہمارے لیے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو انشاءاللہ جب آپ ایک اچھا عمل کریں گے تو رسپانس میں آپ کو اس کا جو اچھا رسپانس آئے گا. آپ ایک عمل کرتے ہیں اور ان رسپانس آپ کو اس کا اگر اچھا امپیکٹ نہیں آتا تو آپ کو گلٹی فیل کرنے, اپنے آپ کو رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو کہ ٹھیک ہے, میری فطرت میں یہ کام تھا, میں نے یہ کر دیا. میری طبیعت میں صلح جوئی ہے, میں نے وہ صلح جوئی کا معاملہ کر دیا. آگے اللہ کا معاملہ ہے, اس بندے کا معاملہ ہے. ہماری زیادہ پرابلمز کس بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ ہم ایک کام اپنی مرضی کا دوسرے سے چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ نہیں ہو پاتا تو ہم اس کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں, خود کو بھی اپنے اندر غصہ اور اپنے اندر ایک نفرت کا جذبہ اس کے لیے پیدا کر لیتے ہیں, اور اپنے آپ کو اسپیلڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنی جو ہے وہ بنتی ہے, اور کیسے اپنی ذات سے پہلے محبت ہوگی تو کسی سے محبت آپ کریں گے. تو میری دعا ہے اللہ سے, اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی اور کسی کا بھلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت, فی امان اللہ.